حکومت کے 3 سال مکمل ہوئے، اس کے اوپر بڑا ڈھول بجایا گیا، اس کے اوپر ترانے بنائے گئے، اس کے اوپر اپنے ہی لوگوں سے ایوارڈ بھی وصول کیے گئے۔ کمال انداز ہے کہ جن لوگوں کو آپ نوکریاں دیتے ہیں، جو آپ کی ایک دستخط یا ایک جملے پر جن کے قسمتوں کے فیصلے ہو جاتے ہیں، انہی کے ہاتھوں سے ایوارڈ لے کے خوش ہو رہے ہیں۔ تو پی ٹی آئی کے اندر ایک بڑی خوشی ہے کہ ہم نے بڑا زبردست کام کیا ہے۔ سنجیدہ سوال بہرحال یہ ہے، اس کے 2 پہلو ہیں۔ ایک تو یہ کہ ایسی تجزیے جو ہیں حکومت کے پہلے 90 دن پر ہوتے یہ پہلے سال کے مکمل ہونے پر ہوتے ہیں۔ یہ 3 سال کے بعد تجزیے کرنا اور اس کے اوپر خوشیاں منانا کوئی سمجھ سے بالا ہے، لیکن چونکہ حکومت نے اپنے لیے خود معیار مقرر کر دیا ہے کہ 3 سال کی کارکردگی کا تجزیہ کیا جائے، تو ہم اس کا ایک معیار بنا لیتے ہیں۔ ہم آپ کے سامنے درجنوں سوال رکھ دیتے ہیں جن کے 3 ممکنہ جواب ہیں۔ ہماری طرف سے جو جواب بنتا ہے ہم نے اس کو ٹک کر دیا ہوگا، آپ ان سوالوں کے جواب خود تلاش کر لیں اور اسی دائرے کے اندر جو آپ کے پاس 3 آپشنز ہیں، ہاں، نہیں یا شاید، اس کو آپ ٹک کر لیں، تو آپ کے پاس ایک اپنا تجزیاتی طور پر نتیجہ آ جائے گا، رزلٹ کارڈ آ جائے گا اس حکومت کا۔ میرے تجزیے کے اوپر نہیں جائیں، کسی اور کے تجزیے پر نہیں جائیں، تو میں بہرحال آپ کو اپنی رائے دے دوں گا۔ تو ہم سوالوں کی صورت میں پوچھ لیتے ہیں۔ کیا پہلا سوال یہ ہے کہ تعلیمی نصاب، یکساں تعلیمی نصاب متعارف کروا دیا گیا؟ ہاں، نہیں یا شاید؟ بالکل کروا دیا گیا، ہاں میں جواب جائے گا۔ کیا درخت لگانے کی مہم کا آغاز کیا گیا؟ اتنے بہرحال بالکل نہیں لگے جتنا دعویٰ کیا جاتا ہے، لیکن درست ہے، کیا گیا۔ کیا صنعت کاروں کو مراعات ملی اور دھڑا دھڑ قرضے دیے، اور کیا صنعت کار جو ہیں، بڑے صنعت کار جو ہیں، پہلے سے ارب پتی ہیں، وہ خوش ہیں؟ بالکل خوش ہیں۔ کیا جنرل باجوہ کے ساتھ تعلقات درست رہے؟ بالکل ہاں میں اس کا جواب جاتا ہے۔ کیا ڈی جی آئی ایس آئی کے ساتھ تعلقات درست رہے؟ بالکل اس کا جواب ہاں میں جاتا ہے۔ اگلے سوال بھی اہم ہے۔ کیا غربت کم ہوئی یا بڑھی؟ پاکستان میں زیادہ غریب ہیں یا کم غریب ہیں؟ تو ظاہر ہے غربت بڑھی، یعنی یہ کارکردگی میں اس کا جواب ہوگا کہ غربت گھٹی نہیں، بڑھی۔ کیا گھر مل گئے جو وعدہ کیا گیا تھا؟ اس حساب سے تو ابھی تک تقریباً 70% کام ہو جانا چاہیے تھا، ظاہر ہے گھر نہیں ملے۔ نوکریاں زیادہ آئیں یا پہلے نوکریاں گئیں؟ ظاہر ہے نوکریاں گئیں۔ قرضے کم ہوئے یا بڑھے؟ پاکستان کی تاریخ میں اتنے کم عرصے میں کسی حکومت نے اتنے قرضے نہیں لیے، تو قرضے بڑھے۔ آپ کے بل کم آتے ہیں یا زیادہ آتے ہیں؟ پاکستان کی حالیہ تاریخ میں اتنے بل، اتنی مہنگائی کبھی نہیں ہوئی جتنی اس وقت ہے، اور اکراس دا بورڈ ہے۔ کیا آپ کے ٹیکس کم ہوئے یا بڑھے؟ ٹیکسوں کی بھرمار ہے، کمر توڑ ٹیکس لگے ہوئے ہیں۔ ایک آپ کو میں واضح مثال دے دیتا ہوں۔ جو پیٹرولیم کی مد میں پاکستانی قوم اس وقت پیسے دے رہی ہے، حکومت ان کی جیب میں سے نکال رہی ہے، وہ تقریباً 424 بلین روپے ہے، 424 ارب روپے۔ پچھلے سال 2020 میں 295 ارب ہماری جیب سے جا رہے تھے۔ اگلے سال 600 ارب روپے کا ٹارگٹ رکھا ہے حکومت نے، جو آپ کی اور ہماری جیب سے نکلنے ہیں۔ 2018 میں کتنے نکل رہے تھے؟ 179 بلین۔ تو 179 بلین پیٹرولیم کی لیوی کی مد میں ہم حکومت کے حوالے کرتے تھے، ہم سے لے لیتے تھے 2018 میں۔ اس سال 424 بلین ہے اور اگلے سال 600 بلین ہے، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ 500 بلین کے قریب زیادہ پیسے آپ سے وصول کر رہے ہیں ان ٹیکسوں کے علاوہ ہے۔ تو اس کا بھی جواب یہ ہوگا۔ کیا مافیا پکڑا گیا؟ کسی کو جیل ہوئی؟ چینی والا، دوائیوں والا، گندم والا، زمین کے ہیر پھر والا؟ تو ظاہر ہے اس کا جواب منفی میں ہے۔ کیا لوٹی ہوئی دولت جس کے بارے میں اتنا شور کرتے تھے واپس آئی؟ ابھی تو یہ بھی نہیں پتہ چلا کہ لوٹی تھی بھی کہ نہیں۔ اگر لوٹی تھی تو کہاں پر گئی؟ کچھ پتہ نہیں چلا۔ کیا احتساب کے معاملے پر قوم کا اعتماد بڑھا؟ جی بالکل نہیں بڑھا۔ کیا احتساب کے معاملے پر عدالتوں نے نیب جیسے اداروں کی بڑی عزت کی؟ جی بالکل عزت نہیں کی۔ کیا 200 بلین ڈالر جس کا ذکر کرتے تھے وہ واپس آئے؟ ان کو کوئی وجود ملا؟ نہیں ملا۔ جو 10 بلین ڈالر سالانہ ہمیں بتایا جاتا تھا تواتر کے ساتھ، اور یہ سنجیدہ سوال ہے جس کے بارے میں بتا رہا ہوں، اس کے شواہد بھی موجود ہیں کہ پاکستان سے نکل جاتا ہے، کیا وہ پتہ چلا کہ نکل رہا ہے نہیں نکل رہا ہے، یا رکا یا نہیں رکا؟ کچھ پتہ نہیں چلا، اور یہ بھی پتہ نہیں چلا کہ نکل رہا تھا بھائی یا نہیں۔
IMF سے جان چھوٹی؟ بالکل نہیں چھوٹی، بلکہ اور گردن پکڑی گئی۔ ورلڈ بینک سے جان چھوٹی؟ بالکل نہیں چھوٹی، اور پکڑی گئی گردن ہماری۔ پارلیمان کی عزت میں اضافہ ہوا؟ بالکل نہیں ہوا۔ جو سین ہم نے پارلیمان کے اندر دیکھے ہیں، علم عن الحفیظ۔ کیا الیکشن شفاف ہوئے؟ آزاد جموں و کشمیر کے انتخابات آپ کے سامنے ہیں۔ سیاسی محاورہ جو ہے وہ کنسنسس کی طرف آیا، اتفاق رائے بنانے کے لیے آیا؟ بالکل نہیں۔ بدترین قسم کی ڈویژنز ہیں پاکستان میں اس وقت۔ مزدور، کسان، غریب لوگوں کے نمائندگان کیا کابینہ میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ پاکستان کی امیر ترین کابینہ میں سے ایک کابینہ اس وقت ہے۔ کاروبار اور سیاست علیحدہ علیحدہ ہوئے؟ بالکل نہیں ہوئے۔ پاکستان کی کابینہ میں شاید ہی اتنے کاروباری لوگ بیٹھے ہوں جتنے اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں۔ دوستوں کو نوازنے کا سلسلہ ختم ہوا؟ میرے خیال میں تو نہیں ہوا، آپ اپنا ذہن خود بنا لیں۔ پینے کا صاف پانی ملا آپ کو؟ نہیں ملا۔ پاسپورٹ کو عزت ملی؟ اگر ملتی تو برطانیہ تمام تر منت تر لے کے ہمیں ریڈ لسٹ سے نکال چکا ہوتا، نہیں ملی۔ خواتین کی چادر اور چار دیواری مضبوط ہوئی؟ جو واقعات پچھلے دنوں ہوئے ہیں، جس طریقے سے ان بیانات نے اس میں حصہ ڈالا ہے کہ خواتین کے کپڑے چونکہ مختصر ہوتے ہیں، اب مختصر کی تعریف ان کے پاس ہے، لہٰذا لوگوں کے جذبات بھڑک جاتے ہیں۔ یہ ریپ کی جسٹیفیکیشن تھی۔ ظاہر ہے چادر و چار دیواری مضبوط نہیں ہوئی۔ میڈیا آزاد ہوا؟ بدترین قدغن ہے، اور پاکستان کی بدترین ریٹنگز ہیں اس وقت میڈیا کے حوالے سے۔ گمشدہ اور اٹھائے ہوئے لوگوں کا معاملہ طے ہوا؟ جی بالکل نہیں ہوا۔ کچھ لوگ آزاد ہوئے، اس کے برابر کچھ اور اٹھا لیے گئے۔ کشمیر فتح ہو گیا؟ کشمیر تو فتح نہیں ہوا، جو متنازع تھا اس کے حصے بکھرے کر کے ہندوستان نے اپنے ساتھ ملا لی۔ کوئی ایک قابل ذکر، قابل فخر منصوبہ مکمل ہوا؟ اگر آپ کے ذہن میں کوئی ہے تو بتا دیں۔ پارٹی میں انتخابات ہوئے؟ نہیں ہوئے۔ پارٹی نے وضاحت کی کہ باہر سے جو فنڈنگ آئی ہے اس میں شفافیت کے ساتھ ہم بتائیں کہ کہاں پہ رسیدیں؟ نہیں آئیں، وہ معاملہ وہیں پر لٹکا ہوا ہے۔ عام عہدوں پر تعیناتیوں میں تسلسل رہا؟ آپ دیکھ لیں، FBI چیئرمین کو اٹھا کے دیکھ لیں، منسٹر آف فائنانس کو اٹھا کے دیکھ لیں، پنجاب میں سیکرٹریوں کو اٹھا کے دیکھ لیں، پولیس چیفز کو اٹھا کے دیکھ لیں، بالکل ایسے رد و بدل ہو رہا ہے کہ جیسے ہوا میں ذرے اڑتے ہیں۔ ادارے آزاد ہوئے؟ اداروں کی آزادی کے بارے میں تو کم ہی بات کریں تو بہتر ہے۔ جس طریقے سے ذاتی مفادات کے حصول کے لیے لوگوں کو لگایا گیا اور تعینات کیا گیا لوگوں پر اداروں کے سربراہان کو کہ ان کو سپروائز کریں اور ان کو اٹھا لیں اگر یہ میرے خلاف بات کرتے ہیں، وہ بھی اب تاریخ کا حصہ ہے۔ PhDs کے باوجود، 3 PhDs کے برابر تجربے کے باوجود کھیلوں میں کارکردگی بہتری، اولمپکس آپ کے سامنے۔ یہ ایک عمومی تصور اور تصویر آپ کے سامنے بن جائے گی۔ ہم نے جو چیزیں ٹک کرنی تھی وہ ٹک کر کے آپ کو بتا دیں، جو اگر آپ ان سے اتفاق نہیں کرتے تو وہ آپ کوئی اور خانہ اس کے اندر ٹک کر لیں، لیکن آپ کے سامنے ایک تصویر بن جائے گی۔ دھوم دھڑکوں کے اوپر نہیں جائیں، نعروں کے اوپر نہیں جائیں، ترانوں کے اوپر نہیں جائیں۔ یہ تو آپس میں بیٹھ کے دوستی یاری میں ایک دوسرے کو شاباش دے رہے ہیں کہ کمال کر دیا چودھری صاحب آپ نے، کمال کر دیا خان صاحب آپ نے، یہ اس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں۔ آخر میں ڈان اخبار کی طرف سے بنائے جانے والے ایک گراف کی تصویر آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں، یہ آپ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ جو منصوبے مکمل ہوئے ہیں 3 سال میں وہ صرف 2 ہیں، باقی ساری کہانیاں ہیں۔ آپ بہرحال اپنا گراف خود بنا سکتے ہیں۔